نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں، اور آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت کی عزت نہیں کرتا وہ بدکار ہے، وہ بد کردار ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کی انسلٹ کرنے والوں کو، عورت کی بے عزتی کرنے والوں کو، عورت کو ذلیل کرنے والوں کو، عورت کو حقیر سمجھنے والوں کو اپنی زبان مبارک سے بد کردار کہا۔ وہ زبان جس سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، کہ جس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے آج جو ٹاپک انتخاب کیا ہے اس کا انتخاب کرنا نہایت ہی ضروری تھا، اور میں آپ سے پھر گزارش کرتی ہوں کہ برائے کرم اس کو پورا ضرور دیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے میں آج اس کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اپنی زبان مبارک سے اس انسان کو بد کردار کہہ رہے ہیں جو عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ اب دنیا لاکھ آپ کو محترم کہے، عزیز القدر کہے، عزت دار کہے، وہ بدکار ہے، بدکار جس کے صدقے میں عزتیں پیدا ہوئی، ساری عزتیں جس کے قدموں کا صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ رسول فرما رہے ہیں کہ جن کی شان ہے کہ زہ عزت و اعتلاء محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ہے کسی کی اتنی اونچی شان کہ خدا کا عرش جس کے قدموں کے نیچے، یہ محمد الرسول اللہ کی عزت ہے۔ وہ عزت والے رسول فرما رہے ہیں کہ جو عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بد کردار ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی کو جو آئیڈیل بنائے گا وہ عورت کی عزت کے ساتھ کیسے کھیلے گا؟ لیکن اللہ اکبر، آج عورت کی عزت سے کھیلنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں ویسے ہی آج عورتوں کے ساتھ کھیلا جانے لگا ہے۔ بازار میں ملی تو دیکھ لیا، گھر میں نظر آئی تو نظر اٹھا کے دیکھ لیا، فلموں میں نظر آئی تو دیکھ لیا، بلکہ فلمیں دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں عورتیں ننگی نظر آئیں گی۔ سب سے زیادہ سپر ہٹ وہ فلم ہوتی ہے کہ جس کے اندر عورت زیادہ ننگی ہوتی ہے، جس میں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر نبی کو آئیڈیل بنایا ہوتا، صدیقین کو آئیڈیل بنایا ہوتا، شہداء کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو وہ اس طرح سے عورتوں کو کھلونا بناتے؟ لیکن آج مسلمان جو دوسرے کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کے مسلمان بھی ویسا ہی کرنے لگے ہیں۔ قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میری بات سنی جا رہی ہے آپ میں سے ہر ایک شخص اس آیت کو ہر دن کم از کم 10 سے زائد مرتبہ پڑھتا ہوگا، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں بندے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے کے راستے پر نہ چلا۔ اب یہ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔
औरत को खिलौना यहूदियों ने बनाया, औरत को खिलौना नसरानियों ने बनाया। हमारे यहाँ औरत खिलौना नहीं, हमारे यहाँ औरत के 4 रूप हैं। जो जानते हैं वो इस बात को मानते भी हैं, और जो नहीं जानते वो सुन ले कि पहला और सबसे मुकद्दस रूप जो है वो माँ का है, कि जिसके कदमों के नीचे जन्नत खड़ी कर दी गई। और दूसरा रूप जिसको बेटी कहा जाता है, जो सरापा खुदा की रहमत हुआ करती है। और तीसरा रूप बीवी का है, कि जिसके बारे में फरमाया गया कि बीवी अगर नेक हो तो वो तुम्हारा आधा दीन मुकम्मल कर देगी। और चौथा रूप कि उसको बहन का रूप कहते हैं, जो अपने भाइयों के लिए अपने बच्चों तक की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करती। अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना आए तो करबला की तारीख उठा करके पढ़ ले कि किस शान से सैयदा ज़ैनब ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के लिए अपने बच्चों तक को शहीद होने के लिए मैदान करबला में भेज दिया। हमारे यहाँ 4 रूप होते हैं औरत के, और हर एक रूप में औरत बेमिसाल है। अगर वो माँ है तो उसे फातिमा कहते हैं, अगर वो बहन है तो उसे ज़ैनब कहते हैं, अगर वो बेटी है तो उसे सकीना और सुगरा कहते हैं, और अगर वो बीवी है तो उसे शहरबानो कहते हैं। एक ही करबला में मैंने आपको ये 4 रूप दिखा दिए, मगर शर्त है कि आप करबला की तारीख को पढ़ें। मगर आपको तो बस मुहर्रम के 10 दिन या अली और या हुसैन करना होता है, उसके बाद तो ऐसे गाफिल होते हैं जैसे करबला से कोई वास्ता ही नहीं। बहरहाल पहले तवज्जो करें और फिर इन 4 हस्तियों को देखेंगे कि अगर बेटी बनकर के पैदा हुई तो माँ बाप के लिए जन्नत, अगर नेक बीवी की शक्ल में आई तो शौहर के लिए जन्नत, अगर नेक बहन की शक्ल में आई तो भाई के लिए जन्नत, और माँ बन गई तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इतना मुकद्दस रूप किसी और मजहब ने दिया, किसी और इंसान ने दिया? जो मुकद्दस रूप इस्लाम ने औरतों को दिया। लेकिन आज मुसलमान अल्लाह के रसूल के रास्ते से हट गए हैं और यहूद नसारा को अपना आइडियल बना लिया है। यही मुसलमानों की नाकामी की वजह है। खुदा की कसम, नबी के नक्शे कदम पर चलकर अरब की कौम कैसर और किसरा के ताजदार बन गई। अपना आइडियल चुनने में हमने बहुत बड़ी चूक कर दी है। अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी ये बातें मुसलमानों के लिए इनकलाब साबित हों। आइए जरा देखिए तो सही कि इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है। हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई अभी इस्लाम नहीं लाए थे। उस वक्त उनकी बेटी जब नंगे सर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लाई गई तो हुजूर ने अपनी वो चादर कि जिसके मुतालिक कुरान में आयात नाजिल हुई, जिसको हम और आप सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर के नाम से जानते हैं, हुजूर वो मुबारक चादर हातिम ताई की बेटी को उड़ाकर कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम देते हैं कि बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। मुसलमान की बेटी हो या काफिर की बेटी हो, चाहे वो कोई गरीब की बेटी हो या फिर कोई यतीम ही क्यों ना हो। लेकिन आज लोग औरतों को ऐसे तकते हैं जैसे बिल्ली की नजर छिछड़े पर होती है। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, अगर बुरी लगे तो मुझे माफ कर दें, लेकिन हकीकत तो यही है। आज के नौजवानों का हाल ये है कि पड़ोस की कोई बेटी है तो उसको तक रहे हैं, घर में काम वाली है तो उसको तक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बाजार में कोई मिल गई तो उसको तक रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में कोई बैठी है तो उसको तक रहे हैं। इस्लाम ने औरतों को कितनी इज्जत दी थी और आज मुसलमान यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलकर औरतों को खिलौना बना रहे हैं। कभी प्यार के नाम पर, कभी अफेयर के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, तो कभी इश्कबाजी के नाम पर। मैं पूछना चाहती हूँ कि इश्क में इज्जतें लूटी जाती हैं? क्या इश्क में रुलाया जाता है? अरे नादान, इश्क में तो जान देकर आबरू बचाई जाती है, इज्जत की हिफाजत की जाती है। ये कैसा इश्क है तुम्हारा जो जिना करवा रहा है? ये कैसा इश्क है तुम्हारा जो बदकारी करवा रहा है? सुन लो, अल्लाहु अकबर। फकीह अबुल लैस समरकंदी हदीस पाक लिखते हैं, याद रखना मुसलमानों,
آج کل کے نوجوان لڑکے دوستی کرنے کے بہانے سے دوستی کرتے ہیں اور پھر اپنا کام نکال لیتے ہیں اور عزت لوٹ لیتے ہیں. لڑکیوں کو شادی کا لالچ دے کر کے, گھر بسانے کا لالچ دے کر, زیورات کا لالچ دے کر, نہ جانے کیا کیا لالچ دے کر اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور اس کا شباب لوٹ لیتے ہیں. اور غریب کا تو کوئی پرسانی حال ہی نہیں, یتیم کو تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. وہ لڑکی ہے وہ کہے تو کس سے جا کر کہے, اگر محلے میں کہتی ہے تو آئندہ رشتے نہیں آئیں گے. لیکن مجھے آج حسرت ہوتی ہے کہ آج عورت خود اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں. عورتوں کی حفاظت کے لیے اسے باہر جانے سے روکا جاتا ہے, مگر کچھ بیچاری لڑکیاں ایسی بھی ہیں کہ جو اپنے خود کے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں. خدا کے واسطے درندگی چھوڑ دو. بھائی ہونے کے رشتے سے وہ گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر موقع ملتے ہی اپنا ہاتھ صاف کر لیتے ہیں, عمر تک کا خیال نہیں کرتے. بیچاری کہے تو کس سے کہے, اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اللہ اکبر, یہ لوگ اپنا کام نکال لینے کے بعد لڑکیوں کو ڈراتے ہیں, انہیں دھمکاتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو جان سے مار ڈالوں گا. خدا کے واسطے یہ وحشی پن چھوڑ دو. آج تم کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو تو کل تمہارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوگی, اور خدا نخواستہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زنا ایک قرض ہے. اگر تم آج کسی کی بیٹی, کسی کی بہن یا کسی کی بیوی کے ساتھ کرو گے تو کل تمہاری بھی بہن, تمہاری بھی بیٹی اور تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ بدتمیز لڑکیاں بھی ہیں. لیکن مجھے تعجب ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیاں پیدا کیوں ہو گئی ہیں جو موبائل کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹا دیں, جو زیورات کے چکر میں اپنی عزت لٹا دیں, جو بائک پر گھومنے کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں. تو اس کے ذمہ دار ماں اور باپ ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر سیریل تو دکھائے, انہوں نے اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر فلمیں تو دکھائیں, مگر سیدہ فاطمہ کی زندگی کے بارے میں انہیں نہیں بتایا, سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار انہیں نہیں پڑھایا. سن لو, بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر سیریل دکھاؤ گے تو یہی دن دیکھنے کو ملے گا, اور سیدہ فاطمہ کا کردار دو گے تو انشاءاللہ بیٹی بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی آبرو کا سودا نہیں کرے گی. نبی کی شہزادی کی زندگی پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کے دیوانوں, سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں, میں کہتی ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کا باپ سب سے زیادہ مالدار ہوتا یا مالدار اگر ہے تو وہ کسی اور کا باپ نہیں. اگر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا باپ سب سے زیادہ مالدار ہے تو وہ کسی اور کا باپ نہیں بلکہ وہ نبی کی شہزادی ہے. صرف انہی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میرا باپ دنیا کا سب سے مالدار ہے, اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں حضور سے بڑا مالدار نہ ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی ایک ریاست کا مالک ہے, کوئی ایک ملک کا مالک ہے, کوئی 2 ملکوں کا مالک ہے, لیکن میرے نبی کی کیا شان ہے. خدا نے جتنی مخلوق بنائی, خدا نے زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں بنائی, ہر ایک چیز میرے نبی کے لیے بنائی. کیونکہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہ میرے آقا کی شان ہے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان, یہ دونوں جہان, میں کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتا. جب اس شان والی نبی کی بیٹی, نبی کی شہزادی اس شان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے کہ کبھی ان کے سر کے دوپٹے کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا, وہ اس حیا اور
पाबंदी पर्दा के साथ जिंदगी गुजारती है कि किसी गैर महरम पर उनकी कभी नजर ना पड़ी और ना ही उन्होंने किसी गैर महरम पर नजर डाली, तो फिर हम भी तो उनकी कनीज होने का दावा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें सैयदा फातिमा की सच्ची कनीजों में शामिल कर ले और मेरे भाइयों को, तमाम कौम मुस्लिम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में शामिल कर ले, क्योंकि दीवाने होने का नारा तो खूब लगाया जाता है, मगर हकीकत में दीवाना और आशिक तो वो होता है जो अपना सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।